اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ وفاقی دارالحکومت میں چند گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ شہر اقتدار کے درجہ حرارت میں واضح کمی۔ ضلع خیبر کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ وادی تیرہ میں بھی بارش کے باعث ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ بارش سے متاثرہ پاک افغان شاہراہ فرنٹیئر روڈ کلیئر کر دی گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کی شدت میں آج سے اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ۔ آج کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ اور دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا بیراج پر درمیانے درجے کے سیلاب۔ گڈو بیراج اور دریائے ستلج میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ بورے والا میں طغیانی کے باعث بند ٹوٹ گیا۔ پاک پتن کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر 80,000 کیوسک کا ریلا گزرنے لگا۔ پاکستان پتھروں سے بھرا ڈمپر اور بھارت چمکتی ہوئی مرسیڈیز ہے۔ سوچیں جب طاقتور ڈمپر چمکتی دمکتی کار کو روندے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مارکہ حق کے دوران سعودی وفد سے فیلڈ مارشل کی گفتگو کا احوال سنا دیا۔ کہا سید عاصم منیر کی بات سن کر سعودی وفد چپ ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پروفیسر وارث میر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ کہا گواہی دیتا ہوں مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کا کردار قائدانہ رہا۔ بھارت نے حملہ کیا تو دنیا چاہتی تھی پاکستان جواب نہ دے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے نہ صرف بیرونی دنیا کا سامنا کیا بلکہ بھارت کو کاری جواب بھی دیا۔ وزیر داخلہ کی بلاول بھٹو کی بہترین سفارتکاری کی بھی تعریف۔ کہا بلاول بھٹو امریکہ کے دورے پر 10 پر بھاری رہے۔ آپریشن سندور کے پیچھے امت شاہ اور اجیت دوول ہیں۔ یہ دونوں مودی اور بھارت کو لے ڈوبیں گے۔ محسن نقوی نے کہا مارکہ حق میں اللہ پاک کی غیبی مدد پاک افواج کے ساتھ رہی۔ بہت واقعات کا میں خود عینی شاہد ہوں۔ بھارت نے پاکستان پر 7 میزائل فائر کیے، ایک بھی اپنے ٹارگٹ پر نہیں لگا۔ جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام کیا۔ بھارتی منصوبوں کی اطلاع بر وقت ہم تک پہنچتی رہی۔ انڈین ایئر فورس کے 6 تباہ شدہ طیاروں کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ریڈار میں ان کی تباہی کا منظر دیکھ چکے تھے۔ مارکہ حق کے دوران ملک کی سیاسی جماعتوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں کھلے عام دہشت گردی کروا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت نے اٹھایا۔ وار آن ٹیرر کی آڑ میں مظلوم کشمیریوں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ سیاسی تحریک پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کی کوشش کی۔ وزیر داخلہ نے کہا مودی اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھاگ نہیں سکتا۔ پاکستان کشمیریوں کو ان کا حق دلا کر رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں باز افراد کی تعداد 332 تک جا پہنچی۔ 156 زخمی۔ صرف بونیر میں 208 افراد کی جان گئی۔ صوبے میں مجموعی طور پر 159 گھروں کو نقصان پہنچا۔ زیادہ تر حادثات بونیر، مانسیرا، شانگلہ، بٹگرام، سبات، باجوڑ اور توڑخر میں پیش آئے۔ وادی تیرہ اور باڑہ میں موسلادھار بارش۔ پاک افغان شاہراہ، فرنٹیئر روڈ اور مختلف مقامات پر برساتی نالوں میں طغیانی۔ جگہ جگہ بند گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ 19 اگست تک مزید موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سب کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی یقین دہانی۔ متاثرین کی بحالی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت اپنے وسائل سے پورا کرے گی۔ وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ نے تعاون کی پیشکش کی۔ پاک فوج بھی ریلیف اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ آرمی ایوی ایشن کی جانب سے مزید 2 ہیلی کاپٹرز دیے گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مصروف۔ خراب راستوں کے باعث پاک فوج کی ریلیف ٹیم 8 کلومیٹر پیدل سفر کر کے نیل باندھ پہنچی۔ زخمیوں کو طبی امداد۔
مفت ادویات کے علاوہ کھانے پینے کا سامان دیا، راشن میں آٹا چاول دالنے پینے کا پانی اور دیگر اشیاء خورنوش شامل۔ خراب موسم، مسلسل لینڈ سلائیڈنگ اور ٹوٹے پھوٹے راستوں کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے تازہ دم دستوں نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مانسیرا، مینگورہ، بنیر، شانگلہ، بٹکرام اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں۔ موسم کی خرابی کے باوجود آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر اڑانے بھرتے رہے۔ گلگت بلتستان میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں زور و شور سے جاری۔ سول انتظامیہ اور پاک فوج نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، صرف 18 گھنٹے میں باغیچہ روٹ بحال کر دیا۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کا بنیر، شانگلہ اور سوات میں آپریشن۔ مختلف آلات کی مدد سے ملبے تلے دبے زخمیوں اور لاشوں کی تلاش میں معاونت۔ باجوڑ کے علاقے میں سیلاب سے متاثرہ جار پل کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری، چند روز میں بحال کر دیا جائے گا۔ کور آف انجینئرز کے جوان ٹوٹے پلوں کو جوڑنے، بند راستوں کو کھولنے میں مصروف۔ شکریہ پاک فوج۔ خیبر پختونخوا میں جاری ریلیف آپریشن پر متاثرہ علاقوں کے عوام کا اظہار تشکر۔ متاثرین کا کہنا ہے پاک فوج اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک فوج نے کیمپ لگائے اور ہماری ہر ممکن مدد کی۔ پاک فوج کی بروقت آمد پر بہت خوش ہیں۔ وزیراعظم کی خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت امدادی سامان پر مشتمل مزید ٹرک متاثرہ اضلاع میں بھجوا دیے گئے۔ وفاقی وزراء بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، امداد کے لیے فہرست کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا ضلع شانگلہ کا دورہ، متاثرہ افراد سے ملاقات، مالی مدد کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا میں حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس جائے حادثہ سے 100 میٹر کے فاصلے سے ملا، متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق تباہ شدہ ہیلی کاپٹر سے سامان بھی چوری کیا گیا۔ سامان چوری میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سال مانسون کی شدت 50% زیادہ ہے۔ 10 ستمبر تک مانسون کے مزید 3 سپیل آئیں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے مانسون کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ نوٹ کیا گیا۔ NDMA خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ مانسون کے 7ویں طاقتور سپیل کا آغاز۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش، رین ایمرجنسی نافذ۔ نالہ لئی کی سطح بلند، نشیبی علاقوں کے لیے پری الرٹ وارننگ۔ مری، گلیات، جہلم، چکوال اور اٹک میں بھی طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹنگ کی خدشات۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوگی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔ سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سے موسلادھار بارش کا امکان۔ کراچی میں پیر اور منگل کو بارش متوقع، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران پانی کے ذخائر میں خطرناک حد تک اضافے کا امکان۔ NDMA کے مطابق تربیلا ڈیم 98% بھر چکا۔ دریائے سندھ، راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور توسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، تربیلا میں نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ بفرے دریائے ستلج کا پانی عارف والا میں فصلوں میں داخل، بستیاں زیر آب آ گئیں، مکینوں کی نقل مکانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا رابطہ۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔
मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ बरतानिया की यकजहती का इरादा। नायब वज़ीर आज़म का बरतानिया की यकजहती और इमदादी और बहाली की कोशिशों में ताउन की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। भारत बदमाश मुल्क और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा करार। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, भारत पहला मुल्क है जिसने एटमी रियासत पर मिसाइल हमला किया। पाकिस्तान पर हमले को न्यू नॉर्मल बनाने की भारत कोशिश जवाबी वार से नाकाम हुई। अमरीकी इदारे को इंटरव्यू में हिना रब्बानी खर का कहना था, भारत को दुनिया में पहली बार राफेल तैयारे तबाह कराने का एजाज़ हासिल हुआ। इसराइल की शिमाली गजा पर कब्जे के लिए कार्रवाइयां तेज। हस्पताल पर भी बमबारी। हमलों में 42 शहीद। अल-फरीसा गांव में मुसल्लह यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनी शहरियों के खेमे लूट लिए। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा और इलाके पर दोबारा कब्जा करने के लिए दबाव डाला जाएगा। सदर ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन में बड़ा मुजाहिरा। अमरीकियों का वाशिंगटन डीसी को विफाक के कंट्रोल में लेने और नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। और गडानी के साहिल पर हब क्रॉस रैली जियान हूत ने जीत ली। 50 किलोमीटर का फासला 32 मिनट 26 सेकंड में तय करके टाइटल का दिफा किया। स्टॉक ए कैटेगरी में हमल हूत की पहली पोजीशन, नवाज दस्ती दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन प्रो कैटेगरी का फाइनल राउंड दीना पटेल के नाम रहा। विमेन स्टॉक कैटेगरी का टाइटल मारवी आमिर ने जीता। वेटरन्स कैटेगरी में मीर आमिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। 250 सीसी बाइक कैटेगरी में अब्दुल हादी की पहली पोजीशन। 450 सीसी कैटेगरी जैगम चौहान के नाम रही।